بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الاعراف یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 7ویں نمبر کی صورت ہے۔ اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف کا معنی عام اہل عرب مرغ کی کلگی کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور دوسرا نام بھی پلسرات بھی آراف کو کہتے ہیں، اور آراف بھی پلسرات کو کہتے ہیں، یعنی پلسرات کا دوسرا نام آراف ہے۔ اور ایک یہ قول ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کے اوپر موت کو ذبح کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا جن کے اعمال گڑبڑ ہوں گے۔ مختلف اقوال ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ معتزلہ کا یہ قول ہے، اس بحث میں ہم نہیں جاتے یہ کیا ہے۔ بس آراف ایک صورت کا نام ہے، پلسرات کا نام ہے، یا جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار کا نام ہے، جو بھی ہے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، وہ اصحاب الاعراف جو ہوں گے دائیں کو دیکھیں گے بائیں کو دیکھیں گے، حسرت کریں گے، کاش یہ کام ہم نہ کرتے، کاش یہ کام ہم بھی کر لیتے۔ بہرحال وہاں پھر مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ ہے، کس کو جنت کی نعمتیں بخشتا ہے اور اس کے دوزخ کی ہولناکیوں کے سپرد کرتا ہے، اور کس کو اس کے درمیان رکھتا ہے۔ مالک الملک جانے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس صورت کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ عارفان حق، معرفت خدا رکھنے والے، عارف باللہ، فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اعراف کو ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھے گا تو اسے بروز قیامت کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کہ اصحاب الجنت، اصحاب النار، اصحاب الاعراف مختلف نام ہیں۔ ان افیدوا علینا من الماء، اصحاب النار اصحاب جنت کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، پانی کا ایک قطرہ اگر کوئی ہے تو ہماری طرف بھیج دو۔ وہ اصحاب جنت کا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافرین کے اوپر اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ عذاب قبر سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، بڑے بڑے خطرات سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے جو پیش آنے والی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اس اعراف کی تلاوت کرنے والے کو ان ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا، ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، امن میں، سلامتی میں رکھے گا۔ اور اگر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کا حشر ان لوگوں میں ہوگا جن سے حساب کتاب نہ لیا جائے گا۔ آج اس وقت جمعہ کا وقت ہے، میری ویڈیو پہنچنے تک لوگ جمعہ بھی ادا کر چکے ہوں گے، لیکن آئندہ آنے والے جمعے کو یہ خیال رکھیں کہ اس سورہ اعراف کو پڑھے بغیر آپ جمعہ ادا نہ کریں۔ اور جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، آسانیاں ہو گئی ہیں آج کل کے دور میں، کسی قاری صاحب کو بٹھا کر ان سے سن لیں، موبائل میں ٹیپ ریکارڈر میں سورہ اعراف کو لگا کے سن لیں، کم از کم جمعہ والے دن اس بات کی گواہی تو ہو جائے کہ پڑھا تو نہیں، سنا تو ہے نا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ پڑھنے کا ثواب تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ہے، لیکن سننے والے پر بھی اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے۔
کم از کم اس ثواب سے محروم تو نہ رہے نا۔ میں کہتا ہوں جو معمولی اردو پڑھنا جانتا ہے، معمولی اردو کے حروف کی پہچان ہے، جو فارسی پڑھنا جانتا ہے تو قرآن پاک پڑھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس اور بڑی حیرت ہوئی تھی ایک دفعہ، ہمارے ایک تعلق والے پروفیسر صاحب کیمسٹری کے پروفیسر تھے اور پورے پنجاب کے پیپر سلیکٹر تھے، ان کا سلیکٹ کیا ہوا پیپر تمام بورڈ کے امتحانات میں آتا تھا۔ ان کی وائف کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ سورہ یاسین پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیا کریں، پلا دیا کریں، اور جب انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ اللہ پہ یقین کریں کہ میری طبیعت پہ جو گزری، داڑھی بھی اتنی رکھی ہوئی تھی، اتنے نیک متبع سنت اور جناب 5 وقت کے نمازی تھے لیکن جب انہوں نے کہا کہ سورہ یاسین مجھے پڑھنا نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھا ہوا مجھے کتنی حیرت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اخبار پڑھ سکتا ہے، اور بچوں کو پڑھاتے ہوئے اعراب لگوا سکتا ہے کہ اس لفظ کو یوں اس کا تلفظ ہے، کیا وہ قرآن کے اوپر ہے کوشش نہیں کر سکتا؟ جس بندے نے کیمسٹری پڑھی، بایو پڑھی، کمپیوٹر پڑھا، جو بھی اس نے دینی تعلیم یا مذہبی تعلیم یا دنیاوی تعلیم حاصل کی، تو قرآن پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ تو اس لیے یہ کوشش کیا کریں کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کی دنیا کی کسی ایک کتاب کو ایک دفعہ پڑھے نا، دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں کرے گا، لیکن اس کتاب کو دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں، ایک سورت کو بار بار پڑھنے کو جی چاہے گا۔ کتنی دفعہ ختم ہوتا ہے، پھر جی چاہتا ہے، پھر جی چاہتا ہے، پھر جی چاہتا ہے۔ تو بہرحال جمعہ والے دن اس کا پڑھنا ان لوگوں کے لیے جن کو حشر کی ہول ناکیاں نظر آ رہی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جمعہ والے دن اس صورت کے پڑھنے والے کو ان لوگوں میں شمار کرے گا جن کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جائیں گے، اور ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے۔ یہ تعداد 4 ارب 90 کروڑ کی بنتی ہے، 4 ارب 90 کروڑ کی بنتی ہے۔ اور بار بار میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر اپنی اس امت کو عذاب دینا چاہنا اور چاہتا تو قرآن کو اور رمضان کو نازل نہ کرتا۔ 4 ارب 90 کروڑ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جائیں گے، ان میں حافظ قرآن 10 بندوں کی سفارش کرے گا، ایک حاجی سفارش کرے گا، ایک عالم دین سفارش کرے گا، ایک نیکی کرنے والا سفارش کرے گا۔ یہ معاملہ کہاں جا کے پہنچے گا؟ بقول جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، رحمت خدا بندی بہانہ میں جوین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، تو آپ بھی ایک بہانہ تلاش کر لیں، قرآن کو پکڑیں ہاتھ میں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیے یہ تمہیں دے گا کیا۔ جو کوئی سورہ آراف 3 دفعہ پڑھے گا، ظالم جابر حکمران اس سے نرمی سے پیش آئے گا۔ جن کا واسطہ پڑتا نا حسن کچہری عدالت میں، عمرا وزراء کے ساتھ جن کا بیٹھنا اٹھنا ملازمت پیشہ ہے، وہ لوگ پڑھا کریں۔ اور میں کہتا ہوں آج کل پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، گھر میں نہ پڑھ سکیں، گاڑی میں بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے، کمپیوٹر پہ کر موبائل پہ لگا لیں، قرآن ہی پڑھنا ہے نا۔ مطلب زبان سے قرآن کے الفاظ کا ادا کریں، اس کو کتابی صورت میں پکڑ کے، یوں کتابی صورت میں پڑھ کے، اس کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ جب اس کتاب کو اللہ نے یہ حکم دیا لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے بغیر طہارت کے اس کو مس بھی نہ کرو، طاہر اس کی کوئی عظمت ہے نا، اس کی کوئی تعظیم ہے نا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھو اور اپنی آخرت کو سنوار لو اور دنیا میں کے سنوار لو۔ اگر کوئی شخص باوضو عرق گلاب اور زعفران سے، یہ عرق گلاب اور زعفران کا بار بار ذکر اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ زعفران ایک بہت اچھی بوٹی سمجھ لیں، ایک اچھا پودا سمجھ لیں، خوشبودار، اور عرق گلابی پھولوں سے عرق نکلا ہوتا ہے، یہ پاکیزہ قسم کے عرق ہوتے ہیں، پانی ہوتے ہیں۔ کاغذ پر لکھے اور موم جمع کر کے اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی کسی آنکھ کی بیماری میں، آشوب چشم وغیرہ میں، اور اس کے جتنے بھی آنکھوں کے امراض ہیں ان سب سے محفوظ رہے گا۔ بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں،
آنکھوں کے لیے، بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو مفت کا نہیں یہ نسخہ ہے، اس کو اپنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا ہے شفا دیتا ہے، قرآن میں ہے ہی شفا۔ اگر کوئی سورہ اعراف لے کر اپنے پاس رہے، وہ ہر قسم کی دنیاوی مشکلات سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی آفت، بیماری، ناگہانی آفات، اچانک موت، ان سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اور اگر اس کو کوئی شخص گھول کر عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر گھول کر پیے گا تو اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ملے گی؟ اس کا دل روشن ہو جائے، اس کے قلب کی جلا ہو جائے، وہ آئینہ بن جائے قلب جس کا، اس سے بڑی نعمت اور کیا؟ دنیا کی کسی اور کتاب کو کسی اور فارمولے کا گھول کر پیے نا، دیکھتا ہوں دل کے کالا ہوتا ہے یا چٹا ہوتا ہے یا سیاہ ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے، یہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اس کو پڑھنے سے، اس کو لکھنے سے، اس کو دیکھنے سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اسی صورت کو لکھ کر شہد میں ملا کر پیے گا تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، اور علم سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے عالم کو، عالم کو، علم والے کو باقی لوگوں پر ایسے ترجیح دی ہے جس طرح چاند کو باقی ستاروں پہ ہے۔ تو شہد میں گھول کر اس کو پی لیں تو اللہ علم کی دولت سے نوازے گا۔ اگر کسی کی ناف ٹل گئی ہو اور وہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو سورہ اعراف لکھ کر ناف والی جگہ پر باندھ دے تو اسے بہت جلد، بلکہ اپنے انگلیوں پہ منٹ، گھنٹے تو دور کی بات ہے، منٹوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ اس کی ناف کو کتنی جلد آرام ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا کہ ناف کو آرام آ جائے گا۔ اور جو بندہ اس کو لکھ نہ سکے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کے جو نقش ہوتے ہیں، اس کے جو اعداد ہوتے ہیں، ان اعداد کو ہی لکھ کر تعویذ کی شکل میں بنا لیں۔ تعویذ لکھنے کا طریقہ کسی سے سیکھ لیں۔ آج کل کون سی نیٹ کھولے اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، لکھنے کا طریقہ سیکھ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اس کے عدد ہیں 2,52,592، 252592، 252592، 2,52,592 اس کے عدد ہیں۔ اگر کوئی تعویذ لکھنے کا فن جانتا ہے تو اس کو عدد کی صورت میں لکھ کے یہی فائدے حاصل کر سکتے ہیں جو صورت کے لکھنے کا ہے۔ اس لیے کہ سورہ اعراف 8ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، 8واں سپارہ آدھا اور 9واں سپارہ پونا، یعنی پورا سوا سپارہ بنتا ہے۔ سوا سپارے کو لکھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اور جو لکھے گا کئی طرح کی برکات اور انوار و تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیٹ لے گا۔ اور خصوصاً اس رمضان کے اندر میں ہر بندے کو کہتا ہوں، اللہ کے بندو، جو بندہ سال بھر میں قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتا اور اس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ مسجد میں چلا جائے، ایک عشاء کی نماز پڑھ لے، باقاعدگی سے پڑھ لے، تو اس کو قرآن سننے کا ثواب جو ملے گا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ ہاں میں نے فلاں رمضان میں قرآن سنا تھا۔ اور حفاظ کرام سے بھی میری اپیل یہ ہے کہ وہ اگر روزانہ 20 رکوع پڑھیں، رکوع کے حساب سے، ایک رکعت کے حساب ہے 20 رکعت ہیں، 20 رکوع روزانہ پڑھیں تو قرآن پاک کے 540، 27 دن میں 540 رکوع بنیں گے۔ اور اگر کسی کی ایک مسجد میں تراویح مس ہو جائے، وہ دوسری مسجد میں چلا جائے تو وہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کا پورا قرآن سننے میں آ جائے گا۔ 20 رکعت میں ایک رکوع پڑھیں، 540 رکوع ہیں، اور 27 دن میں یہ 540 رکوع کیا ہوتے ہیں؟ پورے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ تراویح کے اندر شرکت کریں اور قرآن سننے کا شرف حاصل کریں۔ لعلکم ترحمون کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کرے۔